الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اصول التفسیر کے تعلق سے ہماری یہ معلومات ہیں جو بفضل تعالی ہم لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو گزشتہ درسوں میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں، 114 سورتوں کے نام اور ان کی مناسبت، کس مناسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے، ساری تفصیل ہم نے پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے اور اس میں جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ تو آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں غور سے سنیں۔ قرآن مجید کی سورتیں کتنی ہیں شعیب صاحب؟ قرآن مجید کی سورتیں کتنی ہیں؟ 114 آیات، کلمات اور حروف، یہ سب ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ تو راجح قول کے مطابق قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، ہم لوگ یہ کہتے آئے ہیں اور راجح قول ہی ہے۔ آیات کی تعداد کے بارے میں قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں، کچھ لوگوں کی الگ الگ باتیں ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ 4-6 کتنے ہوئے، 6666 یہ عام طور سے ہم بولتے ہیں۔ اکثر علماء کی یہی بات ہے، 6660 پر 6، 466666۔ تو یہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں کے تعلق سے مشہور ہیں۔ بعض کے نزدیک 6616، 6616، یہ بھی ایک بات ہے۔ بعض کے نزدیک 6216، الگ الگ باتیں ہیں۔ بعض لوگوں نے 6237، 6237 ایسی باتیں۔ تو زیادہ کتنی باتیں ہوئیں؟ 1 2 3 4، 6660 پر 6 زیادہ میجورٹی یہ ہے۔ 6616، 6216، 6237، 37۔ اور کلمات کتنے ہیں؟ آیات الگ ہیں۔ کلمات اس کے جو یہ ہیں، کہا کہ اس میں بھی کئی اقوال ہیں، جیسے 3 اقوال جو مشہور ہمارے ساتھ ہیں۔ 7,70,000 پر 9,000 کتنے ہیں؟ 70 پر 7,000 کتنے؟ 70 پر 7,000، 930 پر 3، 77,933 یہ کلمات ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ 77,437، بعض نے کہا کہ 77,277۔ تو اس میں بھی 3 باتیں ہیں کلمات کے بارے میں۔ تو عام طور سے باتیں جو یاد رکھی جاتی ہیں، قرآن مجید کی سورتیں کتنی ہیں، آیات کتنے ہیں، اور ایک بات جو ہمارے ساتھ رہ جاتی ہے، حروف۔ حروف کی مطلب، حروف کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فصلی میں کتنے حروف ہیں؟ 3۔ تو ایک ایک حروف پر کئی نے کیا ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے حروف قرآن کے ہیں۔ الف لام میم، الف حرف، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ تینوں الگ الگ حرف ہیں۔ تو کہا 3 لاکھ، کتنے کہا؟ 3,20,000 پر 3,670 پر 1، کتنے حروف ہیں؟ 3,23,000، 23,670 پر 1، 671۔ ایک مشہور بات ہے کہ 3,20,000 پر 3,670 پر 1 حروف ہیں، اور ایک کہا 3,20,000 پر 3,760۔ ایسا بھی ایک ہے 3,20,000
20 پر 3760 دو الفاظ دو اقوال ہیں قرآن کے حروف کے بارے میں۔ تو سورتوں کی ترتیب، اب یہ اس بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو سورتوں کی ترتیب رکھی گئی ہے، پہلی سورت کون سی ہے قرآن کی؟ قرآن میں پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اس کے بعد سورۃ آل عمران، اس کے بعد سورۃ النساء، اس کے بعد سورۃ المائدہ۔ تو یہ جو ترتیب جو بنائی گئی ہے، کیسے رکھی گئی ہے، تو اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے اطلاع کے مطابق ہر سورت کے اندر کون سی آیتیں آنی چاہیے وہ آیتوں کو مرتب کرتے تھے، اور کئی احادیث سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے، یعنی یہ سورت میں کتنی آیتیں آنی ہیں کس نے ترتیب دیا؟ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ البتہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے، سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے، اور موجودہ جو مصحف ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کی ترتیب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی، یا صحابہ کرام نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا۔ اب جو سورتوں کا سیریل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یا صحابہ کرام نے خود اپنی اجتہاد سے کیا، اس میں علماء کے اقوال ہیں۔ سورتوں کی تقسیم کیسے بنائی گئی دیکھیے، مثلا تواسیم، سورتیں کیسی، کچھ سورتیں کیا ہیں ان کو کیا بولیں گے؟ تواسیم وہ تمام سورتیں جو طاسین میم سے شروع ہوتی ہیں ان سورتوں کو کیا بولتے ہیں؟ تواسیم۔ اچھا، حوامیم، اب جو صورتیں حامیم اسے جو شروع سے کیا بولیں گے؟ حوامیم۔ مسبحات، کون سی؟ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح سے جو شروع ہوتے ہیں، سبح یسبح اسے بولتے ہیں مسبحات، وہ صورتیں الگ۔ اچھا، اس کے بعد العتاق الاول، یہ ایک بنچ آف سور، یہ الگ ہیں، جیسے بنی اسرائیل ہے، الکہف ہے، سورۃ مریم ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، سورۃ الانبیاء ہے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ العتاق الاول۔ تو الگ الگ نام سے الگ الگ صورتیں ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کو 114 صورتوں کو ایک اور انداز سے بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ کیسے؟ سب سے پہلے آپ بولیں گے السبع الطوال، 7 لمبی صورتیں، وہ کون سی ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد والی 7 لمبی صورتوں کو کہتے ہیں سبع الطوال، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، یعنی اس کے بعد کی جو صورتیں کتنی ہوئی وہ 7، یہ 7 کو کیا کہیں گے؟ سبع الطوال، 7 لمبی صورتیں۔ اس کے بعد المئین کے معنی ہیں وہ صورتیں جن کی آیات 100 یا 100 سے زائد ہوں، جن کی آیات 100 آیتیں یا 100 سے زائد ہوں تو کہا جائے گا کہ المئین، یعنی بلو 200 کے اندر کی جو آیتیں ہیں۔ اس کے بعد کچھ صورتیں ہیں المثانی، جن کی تعداد 100 سے کم ہے، جن آیتوں کی تعداد کیا ہے؟ المثانی۔ مثانی کا مطلب ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی، اس لیے کہ یہ صورتیں لمبی صورتوں سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ 200 آیتوں والی صورت نہیں پڑھتے ہیں، یا تو 100 آیتوں والی صورتیں نہیں پڑھتے ہیں، اس سے کم والی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ زیادہ پڑھتے ہیں، اسی لیے بار بار دہرائی جانے والی آیتیں کہا گیا۔ اس کے بعد قرآن کی صورتوں کی ایک چوتھی تقسیم ہے المفصل۔ المفصل سورۃ قاف یا سورۃ الحجرات سے سورۃ الناس تک کا حصہ، اسی لیے آپ عمر آباد میں جائیں گے تو آپ پہلے حفظ کہاں سے شروع کرتے ہو لوگ؟ سورہ قاف سے،
پہلے سورہ قاف سے سورہ ناس تک حفظ کراتے، اس کے بعد پھر سورہ بقرہ کی طرف جاتے ہیں۔ یہ سورہ قاف سے سورہ ناس تک کی سورتوں کو کیا بولتے ہیں؟ سورۃ المفصل، سورۃ المفصل۔ تو سورۃ المفصل پھر اس میں 3 قسمیں ہیں۔ مفصل میں کیا ہیں؟ مفصل کہاں سے شروع ہوا؟ سورۃ قاف سے سورۃ ناس تک، اس میں 3 ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایک ایک طرح سے پڑھتے تھے، جیسے طوال المفصل، مفصل ہی کی صورتیں جو لمبی ہیں، وہ کون ہیں؟ سورۃ الحجرات سے یا سورۃ قاف سے سورۃ البروج تک، یہ کون سی صورتیں ہیں؟ والسماء ذات البروج تک طوال المفصل۔ اس کے بعد سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک اوساط المفصل، یعنی میڈیم سائز کی صورتیں، کہاں سے کہاں تک؟ والسماء ذات البروج سے سورۃ البینہ، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورۃ البینہ تک، یہ کیا ہیں؟ اوساط المفصل۔ اس کے بعد رہ جاتے ہیں قصار المفصل، چھوٹی چھوٹی آیتیں، کیا ہے یہ؟ قصار المفصل، سورہ بینہ سے سورہ ناس تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پڑھتے تھے، یعنی کوئی چیز مس نہیں ہوتی تھی۔ طوال المفصل، اوساط المفصل، قصار المفصل۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہے ترتیب کون سے؟ طوال المفصل میں کہاں سے کہاں تک ہیں؟ سورۃ قاف یا حجرات سے سورۃ البروج تک۔ اوساط المفصل سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک۔ قصار المفصل سورۃ البینہ سے سورۃ ناس تک۔ آپ گاؤں میں دیکھیں گے، کھیڑے پاڑے میں اتنی ہی صورتیں ان کو یاد رہتی ہیں۔ کہاں سے؟ تراویح پڑھائیں گے بھی تو یہی آخری کی صورتیں پڑھائیں گے، کون سے؟ سورہ بینہ سے سورہ ناس تک۔ روز کیا کریں گے؟ اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں گے، بس اتنا ہی یاد۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں آیات، کلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن کا نصف کہاں ہوتا ہے؟ آدھا قرآن کہاں ہوتا ہے؟ ہم لوگ سورہ کا وَلْيَتَلَطَّفْ بڑا لکھو رہتا، ہمیں کیا بولتے ہیں؟ یہاں قرآن کیا ہو گیا؟ فیصل آدھا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیے، سورتوں کی گنتی کے اعتبار سے سورتوں کی گنتی آپ شروع کریں گے تو سورۃ الحدید پر پہلا نصف ختم ہوتا ہے۔ آدھی صورتیں کہاں ختم ہوتی ہیں؟ سورۃ الحدید کتنا ہے سورہ نمبر؟ 114 میں ہاف نا، 114 صورتوں کا آدھا کتنا؟ تو سورۃ الحدید پر پہلا آدھا ختم ہوتا، سورۃ الحدید پر پہلا آدھا ختم ہوتا۔ سورۃ المجادلہ سے دوسرا آدھا شروع ہوتا صورتوں کے حساب سے۔ 114 صورتوں میں تو آدھا کہاں تک ہے؟ وہ کہاں تک سورۃ المجادلہ بولے تو وہ پارہ، اور بس آخری کی 3 پاروں سے پھر دوسرا آدھا شروع ہوتا ہے۔ آیات کے اعتبار سے قرآن آدھا کہاں ہوتا ہے؟ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 45، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ تو آیات کے حساب سے آدھا قرآن یہاں ختم ہوتا۔ پہلی جو تقسیم تھی وہ کس حساب سے تھی؟ سورتوں کے حساب سے تھی۔ اب جو تقسیم ہے وہ آیتوں کے حساب سے ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ یہ دوسرا، یہ جو ہے یہاں ختم ہوتا ہے، آیا نمبر شروع ہوتا ہے آیا نمبر 46 سے۔ اچھا، کلمات کے اعتبار سے کلمات بھی ہم پڑھیں ہیں، قرآن کی کتنے کلمات ہیں؟ سورۃ الحج کی آیت نمبر 20 کے کلمہ والجلود پر نصف ختم ہوتا ہے، نصف اول ختم ہوتا ہے، اور آیت نمبر 21 کے کلمہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن میں کتنے حروف ہیں بولے ہم فیض بھائی؟ 6660 پر 6 حروف۔
کیا بیٹا 6660 پرچے حروف. قرآن 2 قول اس میں تھے نا، 2 باتیں تھیں حروف کے اعتبار سے. تو قرآن کا آدھا حروف کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ سورۃ الکہف آیا نمبر 19 جو قرآن میں بڑا لکھا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ تقسیم جو ہے کس اعتبار سے ہے؟ حروف کے اعتبار سے، قرآن کے آدھے حروف. سورۃ الکہف آیت نمبر 74 کے لفظ کے کاف پر نصف اول مکمل ہوتا ہے 2 قول کے حساب سے، یا تو آیا نمبر 19 پر یا تو آیا نمبر 74 پر، جیسے 2 قول ہیں. تو ہم لوگ زیادہ 6666 آیتیں مانتے ہیں. تو وَلْيَتَلَطَّفْ آیا نمبر سورۃ الکہف آیا نمبر 19 پر آدھا قرآن ختم ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہیں، اگر کوئی ایسا پڑھ لیتا ہے تو ہم اسے گھور کر بھی دیکھتے ہیں، کچھ عجیب سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کیا ہے قرآن کو ایسا پڑھتا ہے. آپ اگر افریقی ممالک میں چلے جائیں، نائجیریا، نائجر، تشاد، آئیوری کوسٹ، ایسے ممالک میں چلے جائیں تو یہ سارے کے سارے مختلف انداز میں قرآن پڑھتے ہیں. کہیں ایمالا سے، کہیں ورش، قاری کا نام کیا ہے؟ ورش کی قرات، کہیں حمزہ کسائی کی قرات. ہم لوگ جو پڑھتے ہیں عاصم، ہم حفص عاصم، ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ قرات کون سی ہے؟ حفص عاصم کی. اس لیے سارے ادھر کے آس پاس کی جتنے بھی کنٹری ہیں سارے لوگ ایسے ہی پڑھتے ہیں. تو اس لیے ہم کو دوسری قراتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن دوسری قراتوں کا پتہ تو ہونا چاہیے. کوئی انجانے میں اگر پڑھ لے تو ہمیں نہیں کہیں گے قرآن کو غلط پڑھتا ہے. ہاں تو معلوم ہے، آپ سنے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالضُّحَىٰ، اسے کیسا امالے کے ساتھ کیسا پڑھیں؟ وَالضُّحَىٰ. تو جیسے آپ سورہ یوسف میں دیکھ لیں گے کہ قاری عبدالباسط صاحب قالت ہی تلک ہے تلک کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کئی بار اسے یہ پڑھیں گے. قرات کے حساب سے الگ الگ ہے. تو اس لیے کہ قرآن علی 7 احرف، قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا. کتنے؟ 7. اس لیے کہ عرب کے قبائل مختلف تھے، بولنے والے انداز الگ تھے، تو قرات نازل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس امت پر احسان کیا کہ قرآن مجید کے بعض الفاظ کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت دی، اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. لوگوں کے لہجے الگ الگ ہیں، تو ایک ہی قرآن جیسے ایک ہی اس میں ہوتا تو لوگ تکلیف میں پڑ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب مختلف قبائل کے لوگ تھے، اگرچہ تمام کی زبان عربی تھی لیکن بعض الفاظ اور لہجوں میں بڑا فرق تھا. تمل زبان آپ بولتے ہیں تو اسی تمل کو آپ سیرا لیون، سری لنکا میں چلے جائیں تو تمل بدل جاتی ہے، ادھر ترنیلولی چلے جائیں تو تمل بدل جاتی ہے. ان کی تمل ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیا بول رہے ہیں، تمل ہی بول رہے ہیں یا کچھ اور زبان بول رہے ہیں. تو زبان تمل ہے لیکن بدل جاتی ہے. ہماری اردو بدل جاتی ہے، آپ منار سامی کوئل چلے جائیں تو اردو بدل جاتی ہے. تو ادھر داشا مکان آیا تو ہماری اردو الگ ہو جاتی ہے. ٹرپلیکن چلے جائیں تو ہماری اردو بدل جاتی ہے، جبکہ ہم سب کیا ہیں؟ اسی چنئی میں ہیں، تو ہماری اردو کیا ہو جاتی ہے؟ بدل جاتی ہے. تو ویسے عربی زبان تھی کیا ہوتی تھی؟ بدل جاتی تھی. یہ دیکھیے، بعض اوقات ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے بعد الفاظ ادا نہیں کر سکتا تھا، ان کے پاس الگ تو بات الگ تھے. اسی لیے قرآن مجید کے پڑھنے کے قراءات میں وسعت پیدا کر دی گئی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأنی جبریل علی حرف، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبریل نے مجھے قرآن ایک قرات میں پڑھایا. تو ہم لوگ جب مدینے میں پڑھتے تھے تو ہمارے لیے سب سے کلیۃ القرآن سے کلیۃ القرآن میں جو بچے تھے، میں تھا اور بھی میرے دوسرے ساتھی، شیخ عبدالغنی بھی کلیۃ القرآن ہی سے ہیں. تو کلیۃ القرآن، تو کلیۃ الشریعہ، الگ الگ کالجز ہیں. تو ہم لوگ جو پڑھے ہیں کسے؟ قرآن کالج. تو ہمارے لیے سب سے مشکل کیا تھا؟ الشاطبیہ کتاب یاد کرنا ہوتا تھا. الشاطبیہ وہ پورے قرات، ایک آیت 4 پڑھ کے سنانا، قرات بدل بدل کے، ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا.
ذرا مشکل آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہم کو پڑھایا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جبریل نے مجھے قرآن ایک قرات میں پڑھایا تو میں مسلسل زیادہ قراتوں میں قرآن پڑھنے کا مطالبہ کرتا رہا۔ میں جبریل امین سے کہتا رہا کہ مجھے اور قرات پڑھے جائیں، یہاں تک کہ 7 قراتوں تک اجازت لے لی۔ کتنی اجازت دی گئی؟ 7 الگ الگ لہجے میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ ایک اور روایت میں ہے ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف، یہ قرآن 7 جیسے کہا کہ یہ قرآن 7 قراتوں میں نازل کیا گیا، ان میں جو قرات بھی تمہیں آسانی ہو کیا کرو، آسانی ہو معلوم ہو اسے پڑھ لو۔ آپ کبھی حرمین جو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے لائیو ٹیلی کاسٹ، اس میں ڈالیں گے تو آپ کو قرات آئے گی، نیچے لکھا ہوگا یہ قرات ورش کی ہے، یہ قرات حفص عاصم کی ہے، یہ قرات حمزہ کسائی کی ہے۔ الگ الگ قرات سے قاری پڑھیں گے، وہاں حمزہ مد طوال الگ ہوگا، مد مفصل کی یہ الگ ہوگی، مد منفصل کی یہ الگ ہوگی۔ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 احرف 7 قراتوں میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کا اختلاف ہے، اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو قراتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں ان میں باہمی فرق و اختلاف درج ذیل 7 نوعیتوں کا ہے، 7 انداز سے اختلاف ہے۔ کیسے؟ قرآن میں اختلاف نہیں ہے، قرآن میں اختلاف نہیں ہے، آیتوں میں، معانی میں نہیں، پڑھنے کے انداز میں۔ یہ دیکھیے، پہلی چیز اسماء کا اختلاف۔ اسماء کا اختلاف کا تو کیسا؟ ایک قرات میں وہ سنگل رہے گا، دوسرے قرات میں جاتے ہوئے پلورل ہو جائے گا، ورڈ وہی ہے، سینٹنس کلمہ وہی ہے۔ ایک قرات میں، ورش کی قرات میں اگر سنگل بولا جا رہا ہے تو حفص عاصم میں وہ کیا ہے؟ پلورل ہے۔ ویسا ہو سکتا ہے، اسما بدل گیا لیکن معنی لفظ نہیں بدلا ہے، لیکن اس کا کیا بدلا؟ فارمیشن بدلا ہے، وہ سنگل سے پلورل ہو گیا، پلورل سے سنگل ہو گیا۔ جیسے مثال دیکھیے، تمت کلمات ربک، قرآن مجید میں ایک ہے تمت کلمات ربک، تمہارے رب کے کلمات پورے ہوئے، ایک قرات میں، اور ایک قرات میں ہے تمت کلمت ربک، تمہارے رب کا کلمہ پورا ہوا۔ کیا فرق ہے؟ یہاں سنگلر ہے، وہاں لیکن اس سے معنی الفاظ کیا بھی نہیں بدلا۔ تو قراءات کا جو اختلاف ہے، پہلی جو اختلاف کی جو نوعیت ہے وہ اسما کی ہے۔ اصول تفسیر بولے تو یہ جبا ذرا بھاری پڑتا ہے نہیں؟ اچھا، تو کہتے ہیں کہ یہ ایک تو سمجھ، شاید آپ پہلی مرتبہ سن رہے نہیں ہے، یہ اس طرح کی گفتگو آپ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک دوسرا قراءات میں جو اختلاف کی جو نوعیت آتی ہے افعال میں۔ افعال کہتے ہیں ورب۔ یہ ورب جو ہوتا ہے، ورب یہ الگ الگ سینٹنس میں ہوتے ہیں، جیسے کیا بولیں گے اسے؟ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اسے ہم عربی میں کہیں گے ماضی مطلب پاسٹ ٹینس، فیوچر حال اور مستقبل، فیوچر بولے تو حال اور یعنی پریزنٹ حال، مستقبل فیوچر۔ تو یہ جو آتے ہیں ویسے یہ بدلیں گے۔ کیسے؟ ایک قرات میں ہے ربنا باعد بین اسفارنا، ایک قرآن مجید کی آیت ہے بعد بین اسفارنا، ایک قرات میں ہے باعد اور ایک قرات میں ہے بعید، معنی کچھ نہیں بدلا، بس لہجہ بدلا ہے۔ لہجے کا اتنا یہ تھا، تو ہم لوگ پڑھے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دیے نہیں، وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے رہے ہیں، بول کے ایک صحابی کو بھیجے، حالانکہ وہ یہ اپنے لہجے میں بول رہے تھے، وہ سمجھ نہیں رہے تھے کس لہجے میں بول رہے ہیں۔ تو لہجہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک لہجے میں کبھی دعا گالی بن جاتی ہے، دعا بدعا بن جاتی ہے، تو لہجہ آدمی کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، اسی طرح وجوہ اعراب کا اختلاف ہوتا ہے۔ وجوہ اعراب
مختلف قراتوں میں اعراب کسے بولتے ہیں؟ آپ کو عربی اچھی طرح عربی پر دسترس حاصل کرنی چاہیے۔ اعراب زبر زیر پیش کیا ہے؟ بچپن سے پڑھتے آئیں، الف زبر آ با زبر، ویسے نہیں آ ای او پڑھنا چاہیے نا۔ تو زبر زیر پیش کا اختلاف ہے۔ مثلا 101 آیت میں آپ کہیں گے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، کسی قرات میں ہے، اور دوسری میں ہے وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ، یہاں زبر ہے وہاں کیا ہے؟ پیش ہے، لیکن معنی نہیں بدلے گا، لیکن لہجے میں بدلے۔ اسی طرح ایک اور قرات میں ہے ذو العرش المجید، دال پر زیر ہے، کہیں ہے ذو العرش المجید، دال پر کیا ہے؟ پیش ہے۔ اور اسی طرح کبھی الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، یہ غور سے سنیے، ایک قرات میں کم الفاظ اور دوسرے قرات میں زیادہ ہیں، مثلا وما خلق الذکر والانثى، اور دوسرے میں ہیں والذکر والانثى، الفاظ یعنی دوسرے میں ما خلق نہیں ہیں، ایسا بھی ہے۔ اسی طرح تجری من تحتها الانہار، اور دوسرے میں ہے تجری تحتها الانہار، من نہیں ہے۔ اسی طرح اور کبھی اختلاف کیسے قراتوں میں ہوتا ہے؟ تقدیم و تاخیر کا اختلاف۔ تقدیم و تاخیر بولے تو کسی کو آگے رکھنا، کسی کو پیچھے کرنا۔ جیسے بولے اب اکرم صاحب کے تعلق سے، اکرم بڑے اچھے آدمی ہیں، ایک بات ہو، اکرم ہی اچھے آدمی ہیں، کیا مطلب ہوا؟ پہلی بات زیادہ پختی ہے، یہ بات زیادہ پختی ہے۔ اکرم اچھے آدمی ہے تو بہت سارے دوسرے بھی اچھے آدمی ہیں، ان میں اس میں نہیں ہوئے۔ اکرم ہی اچھے آدمی ہیں بولے تو کون بھی نہیں نو چب۔ تو ایسے الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے بات میں کیا ہوتی ہے؟ تقویت لائی جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ہے، دیکھیے کبھی کہیں لفظ کو ایک جگہ مقرر کر دیا گیا، ایک لفظ کو کیا کر دیا؟ ہٹا دیا گیا۔ تو تقدیم و تاخیر مختلف مقاصد کے تحت ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ بات نہیں ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ایک قرات میں ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور ایک قرات میں ہے وجاءت سکرۃ الحق بالموت۔ الفاظ کیا ہو گئے؟ آگے کا پیچھے، پیچھے کا آگے ہو گیا، قرات کے حساب سے الگ الگ بدل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد یہ دیکھیے بدلیت کا اختلاف، یعنی ایک قرات والے لفظ کے بدلے دوسرے قرات میں کوئی اور لفظ ہو۔ ایک قرات میں ایک لفظ ہے، دوسرے قرات میں دوسرا لفظ ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے ننشزھا، ایک قرات میں ہے، اور ایک قرات میں ہے ننشرھا۔ ننشزھا ایک قرات میں ہے، اور ایک قرات میں کیا ہے؟ اور ایک قرات میں کیا ہے؟ ننشرھا۔ اسی طرح طلح، اور ایک قرات میں ہے طلع۔ قرات بدلتے ہیں تو یہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چیز آپ نوٹ کریں، لہجوں کا اختلاف۔ لہجوں کا اختلاف بولے تو ادریس بھائی، لہجوں کے اختلاف میں کیا ہوتا؟ ایک جگہ امالہ ہوتا، امالہ، جیسے ہم مثال دیے والضحی، امالہ۔ اچھا، ایک جگہ موٹا پڑھتے لفظ کو، اللہ لفظ جلالہ ہے، موٹا پڑھیں گے، اور کبھی باریک پڑھیں گے۔ اظہار ہے، ادغام ہے۔ مثلا ایک قرات میں ہے موسیٰ، اسے آپ دوسرے قرات میں موسے کیا پڑھیں گے؟ جہاں بھی موسیٰ آئے گا اسے کیا پڑھیں گے آپ؟ موسے ہی پڑھیں گے، لیکن وہ کیا ہے ہماری قرات کے حساب سے؟ موسیٰ ہے۔ اسی طرح بسم اللہ مجریہا، مجریہا، مجراہا، دو قراتیں حفص عاصم سے دو جگہ تھا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، بسم اللہ مجراہا و مرساہا۔ تو اس طرح کی قرات کا۔ تو یہاں اور بھی باتیں انہوں نے کہی کہ بعض مفسرین کے نزدیک ان 7 حروف قراتوں کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن میں آیات کی معنوی طور پر 7 قسمیں ہیں، لیکن ان میں بھی اختلاف ہے۔ تو آج آپ اتنا سمجھ لیں، کتنا؟ اتنا بس ہے۔ ہاں، انشاءاللہ اور بھی کچھ ہمارے ساتھ باتیں ہیں، کل کے درس میں ہم اسے کل مطلب آئندہ ہفتہ ہم پڑھیں گے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، کم از کم اتنا تو ہم کو کیا ہونا چاہیے، قرآن کے تعلق سے معلومات ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بھی اور ایک مشکل چیز ہمارے پاس ہے، شاید عمران صاحب سمجھتے ہوں گے، ناسخ اور منسوخ کا بیان۔ معلوم آپ کو، سنے ہیں؟ ہاں، آپ کو معلوم؟ تو اس کا ڈیٹیل آئے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ تفسیر کا علم حاصل کر رہے ہیں، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے۔ تو ایک آیت کا ایک حکم بیان ہوتا تھا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو روزہ نہیں رکھ سکتا تھا وہ فدیہ دے دیتا تھا، لیکن بعد میں ایک آیت نازل ہوئی، نہیں، تمہیں رمضان میں ہی تم نہ کیا بھی علت نہیں، تمہیں روزہ رکھنا، لیکن وہ آیت ویسی رہ گئی۔ اور کچھ آیتیں ایسی آئیں سزا کے طور پر کمرے میں بند رکھا جائے، جس کے بعد کچھ آیتیں آئیں کہ اسے منسوخ کر دیا گیا۔ تو ایک آیت پہلے سے ہے اور اس کے بعد ایک آیت آتی ہے تو وہ پہلے والی آیت منسوخ ہے اور بعد میں آنے والی آیت ناسخ ہے۔ تو اس کی ساری تفصیل انشاءاللہ ہمارے ساتھ آئندہ ہفتے آئے گی۔ آپ بھی تیار رہیں انشاءاللہ، آپ بھی مطالعہ کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔